الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر انسان کو جو اعمال کیے ہیں توفون اجورکم، تو ان کا پورا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھے بدلے ہیں، برے اعمال ہیں تو بدلہ برا ہے۔ آگے فرمایا فمن زحزح عن النار، اور جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، تو یہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ یقیناً جس کو جہنم سے اللہ تعالیٰ بچا لے اور جنت میں داخل ہو جائے تو اس سے بڑا کامیاب انسان کائنات میں کوئی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر ایک دھوکے کا گھر ہے۔
کنتم فی بروج مشیدہ۔ اب یہ موت ایسی چیز ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس سے جتنا بھی بھاگنا چاہو، دور ہونا چاہو، اینما تکونوا، کہاں تک جاؤ گے؟ یدرککم الموت، اگر تم پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنے گھر بنا لو، محفوظ ہو جاؤ۔ دنیا میں پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کوئی چیز نہیں۔ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، پہاڑوں کو تراش کر گھر بناؤ، محفوظ ہو جاؤ، پھر بھی جب موت کا وقت آئے گا تو تمہیں موت پہاڑوں کے اندر بھی آ کر رہے گی۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب۔ اللہ پاک فرماتا ہے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ موت سے تمہاری ملاقات ہو کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تمہیں رب تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، موت دی جائے گی۔ کون سا رب؟ عالم الغیب والشہادہ، جو تم اعمال ظاہر میں کرتے ہو انہیں بھی جانتا ہے، جو چھپ کر کرتے ہو انہیں بھی جاننے والا رب ہے۔ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور جب موت آتی ہے وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، جب موت آنے لگتی ہے تو پھر انسان ایڑیاں رگڑتا ہے، پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کے کہتا ہے کہ کوئی ہے دم کرنے والا تو بلاؤ، کوئی تعویذ کرنے والا ہے تو بلاؤ تاکہ میری موت سے جان چھڑا سکے۔ لیکن موت سے کسی کو کنارہ نہیں ہے، موت کے منہ میں ہر انسان نے جانا ہے، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے اعمال کا محاسبہ کر لے۔ آج دنیا دار اپنی دکان کا تو روزانہ حساب کرتا ہے، ہر کاروباری انسان اپنے کاروبار کا روزانہ محاسبہ کرتا ہے، حساب کرتا ہے کہ میں نے کتنا کمایا، کتنا بچایا، کتنا لگایا، آگے بڑھ رہا ہوں یا پیچھے جا رہا ہوں۔ لیکن افسوس بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی اعمال کا بھی حساب کرتے ہیں کہ آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی نہیں پڑھی، کتنے ذکر و اذکار کیے ہیں، کتنے اعمال کیے ہیں کہ نہیں کیے، ترقی کی طرف گامزن ہوں یا پیچھے کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اس محاسبے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ، بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنے منمانی زندگی گزارے، خواہشات کے مطابق چلے، وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی ذات پر امیدیں بھی باندھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ذات ہے، معاف کرنے والا۔ تو ایسے انسان کو بیوقوف کہا گیا کہ جو آدمی اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، اور پھر اللہ پر امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ذات ہے، غفور ذات ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو موت کو یاد کرنے سے دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو موت ساری لذتوں کو بھلا دیتی ہے۔ تو اس لیے انسان روزانہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے، استحضار رکھے۔ جب یاد رکھیں گے تو آخرت کی تیاری کی توفیق
انسان کی موت آتی ہے آخری وقت میں، نیک انسان کی موت کے وقت کے حالات الگ ہوتے ہیں، اور جو فاسق و فاجر ہے اس کی موت کے وقت حالات الگ ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جیسا انسان زندگی گزارتا ہے ویسے ہی موت آتی ہے۔ نیک انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخری ایام بھی اس کے اچھے گزار دیتے ہیں، جو بیماری کے ایام ہوتے ہیں وہ بھی بڑے اچھے گزر جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، ہر بیماری ہر انسان کے لیے آزمائش نہیں ہوتی۔ کچھ بیماریاں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب خداوندی بھی ہوتی ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، اگر ان پر بیماریاں آتی ہیں اور اس بیماریوں کے بعد اللہ رب العزت کے قریب ہوتے ہیں تو سمجھ لیں یہ بیماری ان کے لیے رحمت کا سبب بن رہی ہے۔ اگر بیماری کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو رہے ہیں تو یاد رکھ لیں یہ بیماری انسان کے لیے پھر رحمت نہیں، یہ عذاب الہی ہے۔ ایسے انسان کو پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی تھی، اور حضور کا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود مبارک میں تھا، اور برابر میں ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اس پیالے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک گلا فرماتے بھگو کے اپنے چہرے پر بار بار پھیر رہے تھے، چونکہ جو موت کی سختی ہوتی ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھ رہے تھے، اللہم انی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی میرے اوپر آسان فرما۔ اب پانی بار بار چہرے پہ ملنا اور لگانا، کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے صغیرہ گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ کا کبھی دل میں خیال تک بھی نہ آئے، معصوم پیغمبر جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو زینت بخشی ہے، بتائے پھر اس کے بعد کون ہے جو موت سے ٹکر لے سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، آخری وقت ہے، اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹی مجھے پرانی چادروں کے اندر ہی کفن دے دینا، نئی چادریں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نہیں ابا جان، آپ کے لیے نئی چادریں لائی جائیں گی اور نئی چادروں میں کفن دیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی نئی چادریں تو زندہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، مجھے یہ پرانی چادریں میرے لیے کافی ہیں۔ اب اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ مرنے کے بعد جو انسان کی بخشش ہونی ہے وہ نئی یا پرانی چادروں سے نہیں ہونی، نئے یا پرانے کفن سے نہیں ہونی، بلکہ اعمال سے بخشش ہونی ہے۔ بخشش کے لیے وہاں قبر کے اندر اعمال کی ضرورت ہے، نئے یا پرانے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے بس پرانی چادروں ہی میں کفن دینا، نئے چادروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، نماز کی حالت میں آپ کو خنجر لگتا ہے اور
کافی جسم زخمی ہو جاتا ہے، پیٹ مبارک بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور اتنا زخمی کہ دودھ بھی پیتے تو پیٹ سے نسوں کے ذریعے سے رس کر جو ہے باہر آ جاتا، کوئی چیز پیٹ میں رکتی نہیں۔ اور آپ بھی آخری وقت میں کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر رکھا ہوا ہے، آخری وقت ہے۔ بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ کے آنا کہ عمر روضہ پاک کے اندر اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے، اجازت نہ ملے تو عام لوگوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، اجازت مانگی تو اماں عائشہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، چونکہ اماں عائشہ کا حجرہ تھا، اماں عائشہ کا گھر مبارک تھا۔ اماں نے فرمایا دیکھو اگر کوئی اور ہوتا تو بات سمجھ آتی، یہ عمر ہے، مراد پیغمبر ہے، جس کو پیغمبر نے مانگ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے لیا ہے، میں دل سے اجازت دیتی ہوں کہ عمر کے لیے میری جگہ حاضر ہے، جب انتقال ہو جائے تو اسے یہاں تدفین کر دی جائے۔ بیماری ہے، ادب دیکھیں صحابہ میں کتنا تھا۔ بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا کیا کہا اماں جان نے؟ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، زخموں کی وجہ سے حالت خراب تھی، فرمایا بیٹا رک جاؤ، پہلے مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، لیٹ کر سننا، اماں کی بات بے ادبی ہے، مجھے پہلے بٹھاؤ پھر بات بتانا اماں جی نے کیا فرمایا۔ بیٹے نے بتایا کہ اماں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، پھر بھی یہاں نہیں رکے، فرمایا بیٹا ہو سکتا ہے میری حکومت کی وجہ سے، میرے دبدبے کی وجہ سے حیا کر کے اجازت دیتی ہو، جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ تیار ہو جائے، کفن میں لپیٹ کر لے جانا اور گھر کے باہر رکھ کر پھر اجازت طلب کرنا، تاکہ کہنا کہ اماں آپ کا بیٹا عمر ہے، کفن میں سر چھپائے ہوئے آیا ہے، اجازت ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ عام لوگوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ اور لوگوں یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہے جنہیں رسول نے مانگ کر لیا، جنہیں دنیا میں ایک دفعہ نہیں، ایک مجلس میں نہیں، نبی نے کئی مجلسوں میں فرمایا عمر جنتی، عثمان طلحہ جنتی، اور آخری وقت میں کیا ہے، بیٹے کے گود میں سر ہے۔ عمر فرمانے لگے بیٹے سے کہ بیٹا میرا سر نیچے رکھ دو، بیٹے نے اٹھا کر زمین سے گود سے اٹھا کر سر نیچے رکھا اور زمین میں اپنے گال مبارک رکھ کے سر رگڑ رگڑ کر کہنے لگے وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ وَيْلٌ لَكَ يَا عُمَرْ إِن لَّمْ يَغْفِرْ لَكَ رَبُّكَ، اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ کیا ان صحابہ میں اللہ کا خوف اور ڈر تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا، جب قبرستان سے گزرتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک رو رو کر آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ آج ہم قبرستان سے یوں گزر جاتے ہیں جیسے کسی بازار سے گزرے، ہمیں تو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ ایک دن ہم نے بھی یہاں آنا ہے۔ آخری وقت میں صحابہ کا عدل دیکھیں، انصاف دیکھیں۔ آج ہم پوری زندگی بدمعاشی میں گزارتے ہیں، گناہوں میں گزارتے ہیں، نافرمانیوں میں گزارتے ہیں،
اور آخر میں کہتے ہیں بیٹے سے بیٹا میرا کفن بھی سنت کے مطابق کرنا، میری قبر بھی سنت کے مطابق بنانا۔ ساری زندگی حرام کھایا، بدماشی کی، اور قبر سنت کے مطابق بنانا، کفن بھی سنت کے مطابق دینا۔ بھائی پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، پوری زندگی جو ہے سنت کے مطابق گزارنی چاہیے، صرف کفن دفن سنت کے مطابق نہ ہو، ساری زندگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت جب آیا تو دشمنوں نے ہر طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا آپ کا، بھوک پیاس کا عالم ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، محصور ہے، باہر نکلنے کی راستہ نہیں، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیرا کیا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا ظلم و ستم تاریخ میں نہیں ہوا، دوہرے داماد پیغمبر ہیں، دو بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آئی، اور آخری موت کے وقت کیا حالت بنتی ہے۔ کچھ دن پہلے مرنے سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غم نہ کرو، اگلی افطاری انشاءاللہ دوسرے دن آپ کی ہمارے ساتھ ہونی ہے۔ جب یہ خواب کے اندر خوشخبری مل جاتی ہے، حضرت عثمان سمجھ جاتے ہیں کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے۔ آخری وقت کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن جب اٹھے تو 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور 70 غلاموں کو آزاد فرما دیا، اور آخری وقت میں جب موت کا وقت ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو لمحہ فکریہ ہے، آج ہماری اگر موت آ رہی ہے تو سامنے قرآن نہیں ہوتا، اسپتالوں میں ٹی وی اور کنجریوں کے گانے چل رہے ہوتے ہیں، بتاؤ وہ موت ایمان کی موت تھوڑی موت ہوگی؟ اور موت کی سختی ہے، فرشتہ آیا ہوا ہوتا ہے اور روح قبض ہو رہی ہوتی ہے، ادھر سے آگے ایک آگے پوچھتا ہے ابا جان آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ او بھائی یہ پہچاننے کا وقت نہیں ہوتا، کلمے کی تلقین کرو۔ بیٹی آئے گی چھوٹی کی پوچھ کے ابا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ بھائی دنیا سے جانے کا وقت ہے، پہچان کو چھوڑو یا اپنے رب کو پہچان لے، کلمے کو پہچان لے، یہ کامیابی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم ملعون کوفہ کی مسجد میں ممبر کے پیچھے چھپ کے کھڑا ہوا تھا، اور اس نے جیسے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے نماز کے لیے بڑے تو اس نے حملہ کیا، حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ تو آپ کی زبان میں بھی آخری وقت میں اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد تھی۔ تو جب انسان زندگی اچھی گزارتا ہے تو آخری وقت میں اچھے کلمات اور اچھی موت آتی ہے، اگر نافرمانیوں میں زندگی گزرتی ہے تو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان زندگی سنت کے مطابق گزارتا ہے تو آخری وقت میں فرشتہ آ کے خود کلمہ یاد دلاتا ہے کہ کلمہ پڑھو۔ ورنہ یاد رکھو کہ آخری وقت میں انسان کی زندگی اگر صحیح نہیں گزرتی تو کلمہ خود بخود انسان کی زبان چلتی نہیں ہے، رک جاتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ رب کی تدبیر کے خلاف ہے کہ پوری زندگی ہم بدماشیوں میں گناہوں میں گزاریں اور ہم کہیں کہ آخری وقت ہمیں کلمہ بھی نصیب ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے، بات کو میں سمیٹ رہا ہوں کہ ان کی زندگی پہلے شراب کباب میں گزری اور اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ہدایت عطا فرمائی
اور ہدایت بھی ایسی ملی کہ پھر اولیاء اللہ کے امام بنے اور بڑے عالم بنے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، چھوٹی سی بیٹی، ان سے بڑی محبت تھی امام مالک بن دینار رحمہ اللہ کو۔ اس بچی کا بچپن میں انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کچھ عرصے بعد 15 شعبان کی تاریخ کو رات کے وقت امام مالک بن دینار رحمہ اللہ نے خواب دیکھا۔ خواب کے اندر بیٹی کو دیکھتے ہیں اور بیٹی یہ تلاوت کر رہی ہوتی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والو وہ دن نہیں آئے کہ جس دن تمہارے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں؟ جیسے یہ خواب کے اندر امام مالک بن دینار رحمہ اللہ سن رہے ہیں، خواب کے اندر ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے۔ پھر خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رات کا وقت ہے، وہ کسی میدان میں جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک سانپ آ رہا ہے، خطرناک قسم کا سانپ ہے، اور سانپ کے ساتھ جو ہے ایک بوڑھا آدمی ہے، کمزور قسم کا، اور اسے وہ کہتے ہیں کہ بھائی، بوڑھے آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے اس سانپ سے بچائیں۔ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ نہیں بھائی، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا، کمزور ہوں۔ جو چلتے چلتے آگے ایک پہاڑ آتا ہے، پہاڑ تک پہنچ جاتے ہیں۔ پہاڑ کے قریب ایک آگ بڑی بھڑک رہی ہے۔ پہاڑ کے اوپر جب چڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت سا گھر بنا ہوا ہے، اس گھر سے چھوٹے چھوٹے 3 سال 4 سال کے بچے باہر نکل کے آتے ہیں۔ تو ان میں سے ان کی بچی بھی نکل کر آئی، ان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ میرے والد ہیں۔ جو چھوٹے بچے حدیث پاک میں آتا ہے انتقال کر جاتے ہیں 4 سال 5 سال، یہ والدین کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بچی نے فوراً پہچان لیا کہ میرے والد ہیں، آگے ہاتھ پکڑ لیا۔ تو بچی سے خواب میں پوچھتے ہیں کہ بیٹا، میرے پیچھے جو سانپ لگا ہوا تھا یہ کیا تھا؟ بیٹی نے کہا کہ ابا، یہ آپ کے گناہ تھے۔ اور پھر فرمایا آگے بوڑھا آدمی جا رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ میری مدد کرو۔ تو بوڑھا آدمی کون تھا؟ فرمایا وہ آپ کے نیک اعمال تھے جو کمزور تھے اور آپ کے گناہ زیادہ تھے، گناہوں کو بچا نہیں سکے۔ اور پھر فرمایا جو آگ تھی یہ کیا تھا؟ فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور پھر پوچھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے، فرمایا جو دنیا میں انتقال کر جاتے ہیں یہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کے لیے، والدین کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو میرے دوستو، خلاصہ یہ نکلا پورے بیان کا کہ انسان جب زندگی اچھی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آخری وقت میں کلمہ بھی نصیب فرماتے ہیں، اور آخری وقت میں بیماری کے ایام بھی اچھے نکل جاتے ہیں۔ اگر زندگی اچھی نہ گزاری تو آخری وقت میں خاتمہ بالایمان بھی نصیب نہیں ہوتا، پھر بیماریوں میں تڑپ تڑپ کر ہی موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور آخری وقت میں ایمان والی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔